آج 8 فروری 2024 ہمارے ملک کی تاریخ کا بہت بڑی اہمیت کا دن ہے۔ اس دن میں ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جنہوں نے آگے جا کر اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جا کر ہمارے ملک اور ہمارے قوم، ہمارے اسلام اور دین کے لیے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے ملک، قوم، اسلام اور دین کا نام بلند ہو اور پوری دنیا میں جائے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہر طرف ہوتی ہیں، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کس کے حق میں بیٹھ رہا ہے، تو اس طرح کا یہ سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خطابت کی دنیا کے اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور بہت سارے علماء، صلحاء اور اولیاء جن کی تائید کرتے ہیں، جن کے حق میں بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں اور قوم کو جن کو ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں پر جن کو اعتماد ہے، ان کی سیاست پر جن کو اعتماد ہے، میری مراد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو مولانا ناصر مدنی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں، جو آج الیکشن کا دن ہے تو میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے شیئر کی جائیں، آپ کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیا جائے، شاید کہ کسی کے دل میں بات آ جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، ہم سے تو کسی نے کچھ پوچھا نہیں تھا، ہم سے تو کسی نے ووٹ مانگا نہیں تھا، ہمیں کوئی کہتا تو ہم بھی دے دیتے۔ تو آئیے ذرا حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی اسٹیمپ۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ کون کہتا ہے کہ سیاست میں مولوی نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ مدینہ پاک کے سب سے جو اسٹیٹ کو سربراہی دینے والے وہ کون سی شخصیت ہے؟ دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دنیا کو بتایا اسٹیٹ کیسے چلتی ہے، تو آپ خطبہ جمعہ بھی دیتے تھے، آپ وحی الہی بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے، آپ ایک پیغمبر بھی، آپ ایک رسول بھی، آپ ایک رہنما بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ بھی، اور دوسرے ریاستی لوگوں کے سربراہوں سے آپ بات چیت بھی کرتے۔ تو یہ بات کہنا مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ کیا مولوی پاکستان کے آئی ڈی کارڈ کے مالک نہیں؟ ہماری شناخت نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں حقوق نہیں ہے؟ کیا ہم شناختی کارڈ رکھ کے ووٹ نہیں ڈالتے؟ ہم ڈال سکتے ہیں ووٹ، تو کیا ہم ووٹ لے نہیں سکتے؟ تو یہ بات ہی سرے سے غلط مشہور کی، جس سیاست نہیں کرنی چاہیے مولویوں کو۔ کیوں؟ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کا اسمبلی میں ہونا ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ضروری ہے اسمبلی میں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہ ہوتے اسمبلی میں تو آپ اسمبلی میں دین کے خلاف کام کر روک کے دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے لیے ایک دیوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کی وکالت کے لیے جناب جی وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی ڈیرہ اسماعیل خان اور پاکستان کی ایک مضبوط آواز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خالی مولوی نہیں ہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہترین قرآن کے قاری بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہترین عالم بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کے سیاسی لوگوں میں مشہور ہے، اور ایک توانا آواز ہے، اور مذہبی شناخت، سر پہ پگڑی اور چہرے پہ باریش داڑھی، تو اس سے بڑی کیا شناخت رکھیں؟ وہ اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اسلام کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے علماء کرام کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے۔ ہم مسجدوں میں کہہ دیتے ہیں یہ کام غلط ہے، ہماری کون سنتا ہے؟ ہم اسمبلی میں کہیں گے قانون بنے گا، اگر کوئی اسلام کے خلاف قانون آئے گا ہم دیوار بنیں گے۔ تو خدا کے لیے علماء کرام کو اسمبلیوں میں جانا پڑے گا۔
اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کے لیے اور اہلیان مدارس کے لیے ایک توانا اور نابیل آواز ہے۔ اگر علماء اکرام ان کے ساتھ بازو نہیں بنیں گے، ان کا بازو نہیں بنیں گے، ان کو سپورٹ نہیں دیں گے، تو میری بات یاد رکھنا کہ اسمبلی میں پھر تمہاری آواز نہیں گونجے گی۔ ایک ٹنڈور میں آپ نے ان کو باہر رکھا ہے تو دیکھا کتنا گدر مچا اسمبلی میں، کیا ہوا۔ کل کے چھوکرے اسمبلی میں نابیالہ کرسیاں پھلانگتے تھے، کوئی اس کے ساتھ کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے۔ صدر پاکستان میں نے دیکھا ایک قومی اسمبلی کے ایم این اے براز سعید کو ایسے پکڑے ہوئے تھے اور اس کو وہ چھڑا رہا تھا کہ میں اس کے گلے پڑوں اس کے۔ میرے دوستو، علماء کرام اگر اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو اسلام کی بات کون کرے گا وہاں؟ جو وہاں پہنچتے ہیں ان کو تو اسلام کی پوری معرفت نہیں ہوتی، تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے گئے اسمبلی میں، ان کی ایم این اے تھی جنہوں نے کتنے بلوں پہ روشنی ڈالی۔ تو میں سبھی کو کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام جو پارٹی ہے اس کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے والد مفتی محمود صاحب آئین پاکستان میں پیش تھے بنانے میں، اور پاکستان کو ایک رکھنے میں ان کی بڑی کوشش تھی، بڑی کاوش تھی۔ تو انہوں نے پورے پاکستان میں مولانا مفتی محمود صاحب کا بڑا ایک نام ہے، تو خدا کے لیے اپنی بچوں کو علماء اکرام کے خلاف مت کھڑا کریں کہ جی علماء اکرام، مولویوں کا کیا کام ہے اسمبلی میں؟ تو جب آپ مولویوں کو کہیں گے اسمبلی میں ان کا کیا کام ہے، پھر آپ مولویوں کے ووٹ لینے کو جاتے ہیں، مذہبی جماعتوں سے حمایت کو لیتے ہیں۔ کیا مذہبی جماعتوں کے ووٹ تمہیں ہضم ہو جاتے ہیں اور ان کی اسمبلی میں موجودگی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ اس لیے سبھی دوستوں کو کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ خوبیاں دیکھیں، ان میں اگر کوئی کمیاں تو ہر انسان میں، فرشتے پاک ہیں غلطیوں سے، باقی تو جتنے پاکستان میں انسان ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطیاں۔ خدا کے لیے جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ، کتھوں دے تینوں لال محمد کھولے ویچن والا۔ تھینک یو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ کامیاب کرے اور اسمبلی میں ان کو پہنچائے، تاکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے جہاں فیصلے ہوں وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں، تاکہ ایسی آوازیں ہوں کہ پاکستان کا نام روشن ہو، اور پاکستان میں جو دنیا میں اسلام مخالف قانون لانا چاہتے ہیں ان کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مولانا صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی عمر عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ جی، حضرت مدنی صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کوئی صلاحیت اور خوبی کسی کے اندر ہوتی ہے تو لوگ پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا دن ہے، اور آج ہم نے انتخاب کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بہتر ہوں۔ یاد رکھیے گا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو بیجاں گے وہی وڈاں گے۔ آج ہم جو بھی زمین میں ڈالیں گے، جو ووٹ دیں گے، پورے اگلے 5 سال میں ہم نے وہی بھگتنا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا، سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طرح کیجئے گا، کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ بھی ہم نے تو گھوڑا سمجھا سی تو کھوتا نکلے ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔